الحمد لله الذي هدانا إلى الإيمان والإسلام وفتح لنا أبواب الجنان في رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف وخير الناس من أنفعهم للناس. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر دو مادے رکھے ہیں. انسان کے اندر خیر کا بھی مادہ ہے اور انسان کے اندر شر کا بھی مادہ ہے. اگر انسان خیر کے مادے کو استعمال کرتا ہے تو اس کے اندر ملائکہ کی صفتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کی صفت میں اطاعت رکھی ہے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ مخلوق ہیں جو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. تو انسان میں جتنی خیر آتی جائے گی، انسان میں ملائکہ کی صفات انسان کی زندگی میں بنتے جائیں گے، آتے جائیں گے. اور ایک انسان میں اللہ نے شر کا بھی مادہ رکھا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان کو نیکی کرنے کی بھی طاقت دی ہے اور اللہ نے انسان کو گناہ کرنے کی بھی طاقت دی ہے. لیکن انسان اپنے اندر شر کو لیتا ہے اور شر کے ماحول میں رہتا ہے تو انسان آہستہ آہستہ شیطان والی صفتوں میں چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمان کی پہچان بتائی. مسلمان کون؟ ٹوپی والے کو مسلمان نہیں بولتے. ٹوپی پہننا مسلمان کی علامت ہے. آپ نے کامل مسلمان کی تعریف بتائی اپنی زبان میں: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. مسلمان صحیح سالم رہے. اس لیے کہ رمضان کا جو روزہ ہے وہ برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے لٹنے کا مہینہ ہے. اور یہ جو عشرہ چل رہا ہے مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو گرمی کے موسم میں روزے رکھوا کر اللہ اس کے گناہوں کو جلا رہا ہے. اللہ اس کے دل سے کینے کو جلاتا ہے. اللہ اس کے دل سے عداوت کو جلاتا ہے. اللہ اس کے دل سے حسد کو جلاتا ہے. اللہ اس کے دل سے اللہ کینہ جیسی بیماری کو جلاتا ہے اور اس کے دل کو اللہ پاک ایک آئینے کی طرح صاف کر دیتے ہیں رمضان کے روزوں کی برکت سے. اس لیے کہ کسی کو ڈنگ پہنچانا، کسی کو تکلیف پہنچانا اسلام کی نگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں زبان کو مقدم کیا ہاتھ پر. اس لیے کہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچانا طاقتور انسان کا کام ہے. کمزور انسان ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، لیکن زبان سے کمزور بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے اور زبان سے طاقت پر بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے. اور فرمایا: جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. اس کی سائز بہت چھوٹی ہے لیکن اس سے نکلنے والے گناہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں جو معاشرے کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں. بچیوں کی عزت نیلام ہو جاتی ہیں یہ زبان کے ڈنگ کی وجہ سے اور زبان کے خطرناک بول کی وجہ سے. اسے ایک صحابی نے پوچھا: اللہ کے نبی اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا اسلام اچھے اخلاق کا نام ہے اور صبر کرنے کا نام ہے.
صبر و حسن الخلق، صبر کرنا اس کا نام اسلام ہے اور اچھے اخلاق کا نام اسلام ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ اچھے اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کی تعریف کیا ہے؟ آپ نے کہا جو تم سے توڑے ان کو جوڑو، سل من قطعک، جو تم سے ٹوٹ رہا ہے ان کو جوڑو، بھائی ٹوٹتا ہے بھائی کو جوڑو، بہن ٹوٹتی ہے بہن کو جوڑو، بیوی ٹوٹتی ہے بیوی کو جوڑو، معاشرہ ٹوٹتا ہے معاشرے کو جوڑو، وہ تم سے ٹوٹنا چاہتا ہے تم سے جڑنے کی فکر کرو، سل من قطعک۔ ایک انسان کو 100 رکعت نماز پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن کو اس سے بات نہیں کرتا اس کو سلام کرنا مشکل ہے۔ ایک انسان کو پورے سال کے رمضان کے روزے کے علاوہ روزے رکھنا آسان ہے، لیکن بہن بات نہیں کرتی تو بہن کے سامنے ہنسنا اس کو بہت مشکل ہے۔ اور یہ زبان کا بول اگر میٹھا ہے تو لوگوں کے دلوں کے جتنے کا سامان بن جاتا ہے، اور اگر زبان کا بول اگر کڑوا ہے تو بھائی بھائی سے بھی نفرت کرتا ہے، بہن بھائی سے بھی نفرت کرتی ہے، پورا خاندان اس کے پاس سے کٹ جاتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے تکف شرک عن الناس، تم لوگوں کو اپنے شر سے بچاؤ۔ اگر تمہیں جنت میں داخلہ لینا ہے تو اپنی ذات کو لوگوں کے شر سے بچاؤ کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ زبان پھول بھی ہے اور یہ زہر بھی ہے، یہ شہد بھی ہے اور یہ محبت بھی ہے اور یہ الوا بھی ہے اور یہ نفرت بھی ہے۔ جب محبت کے ساتھ چلتی ہیں تو خاندانوں کو آباد کر کے رکھ لیتی ہیں، اور جب یہ نفرتوں کے ساتھ چلتی ہیں تو معاشرہ پورا زیر ہو جاتا ہے، معاشرہ پورا تباہ و برباد ہو جاتا ہے، بچیوں کی عزت نیلام ہو جاتی ہیں، جوان بچوں کی آنکھوں کی حیا ختم ہو جاتی ہے جب زبان کا بول بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ایک انسان زبان سے کوئی ایسا الفاظ بول دیتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ مذاق کے اندر بول دیتا ہے، لیکن وہ زبان کا اس کا بول اس کی نمازوں کو ختم کر لیتا ہے، اس کے رمضان کے روزے کو ختم کر لیتا ہے اور اس کو جہنم کے بالکل نیچے انتہائی درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ غزالی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بولا اس نے اپنے اندر کی حقیقت کو بولا۔ کہ آدمی کی لیاقت اور آدمی کی استدعا جو ظاہر ہوتی ہے وہ زبان کے بول سے ہوتی ہے۔ تکف شرک عن الناس، تم لوگوں کو اپنے شر سے بچاؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان ایک مجلس لگی ہوئی مجلس، انسان کے دل میں بات پیدا ہوئی، داعیہ پیدا ہوا، جا کر میں اس کی مذاق کروں، اس کو تکلیف پہنچاؤں، اس کی انسٹ کروں، لیکن دل میں یہ سوچا نہیں اللہ کے بندے کو تکلیف پہنچے گی، تو دل میں داعیہ آنے کے بعد اگر اس آنے والے جذبے کو روکے گا اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے، میں اس آدمی کو نزعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراغ وان کان محقا، میں اس آدمی کو جنت کے بیچوں بیچ جنت کے اعلیٰ خانے میں گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، اور میں جنت کے بیچوں بیچ اس کو گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جو کبھی مذاق کے اندر بھی کبھی جھوٹ نہ بولے۔ اور آگے فرمایا وفی اعلی الجنۃ لمن حسن خلقا، اور میں جنت کے ایک دم اوپر کے بالا خانوں میں گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جس کے اخلاق بڑے اچھے ہوں۔ اخلاق کی پہلی بات ہے جو تم سے توڑے ان سے جڑ جاؤ۔ نمبر 2 اخلاق کی تعریف فرمائی، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تم کو محروم کرے اس کو عطا کرو۔ تم کو محروم کرتا ہے مال نہ دے کر، تم کو محروم کرتا ہے کپڑے نہ دے کر، تمہارے حق سے تم کو محروم کرتا ہے، لیکن میرے نبی کے اخلاق یہ بتاتے ہیں وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تم کو محروم کرے ان کو عطا کرو۔ نمبر 3 وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے، اللہ نے انسان کے دل میں، وہ انسان بڑا ناکام ہے اور نامراد ہے، خاب و خسر لیس فی قلبہ رحمت للبشر، وہ انسان بڑا اللہ کی بارگاہ میں ناکام و نامراد ہے جس کے دل میں کسی انسان کے بارے میں کوئی رحمت نہ ہو، کوئی رحمت نہ ہو، کوئی بلائی نہ ہو، کوئی محبت نہ ہو۔ اللہ نے دل جو دیا ہے دل محبت کے لیے دیا ہے۔ ہاں محبت میں مزہ ہے جب دل دل سے ملتا ہے،
مگر مشکل تو یہ ہے دل بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ جب دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو مخلوق کے حق و ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب دل میں اللہ کے نبی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو بھائی کے حق کو ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے، بہن کے حق کو ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے خاندان کی عظمت انسان کے دل میں ہونی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے سب سے بڑی بیماری دل کی بیماری ہے۔ ایک انسان کو آنکھ کی بیماری لگ جاوے خیر تکلیف ہے، لیکن اتنے بڑے ٹینشن کی ضرورت نہیں۔ کان کی تکلیف ہے وہ بھی تکلیف ہے، لیکن اتنی ساری ٹینشن کی ضرورت نہیں۔ لیکن کوئی انسان یوں کہ مجھے دل کا دورہ پڑ جاوے، دل کا دورہ اٹیک ہو جاوے، انسان کاروبار پر بھی ہوتا ہے مجھے جلدی اسپتال میں لے چلو، کہ سب سے بڑی بیماری دل کی بیماری ہے۔ تو سب سے بڑی بیماری دل آزاری کی، کسی انسان کے دل کو ٹھیس پہنچانا، کسی انسان کے دل کو تکلیف پہنچانا سب سے بڑی بیماری ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار مغرب کی نماز کے بعد مسجد سے باہر نکلے، ایک صحابی سامنے ملے، عقبہ بن عامر، کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا جس میں میری دنیا کی بھی نجات ہو، میری آخرت کی بھی نجات ہو۔ تو آپ نے کہا عقبہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا کرو، دنیا کے اندر بھی نجات ہوگی اور آخرت کے اندر بھی نجات ہوگی۔ ابھی تو تم اپنے گھر میں رہتے ہو، گھر میں تمہیں بڑی سوسائٹی میں جانا ہے اور تمہیں بڑے انسانوں کے پاس تمہیں ملنا ہے، ناگواریاں ویڈیو کی شکل میں آوے گی، اس سے سہنا سیکھو، سہنا برداشت کرنا سیکھو۔ انسان جب آنے والی تکلیفوں کو سہتا ہے، آنے والی ناگواریوں کو برداشت کرتا ہے تو اس کے سہنے کی وجہ سے اس کے دل میں روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے، دل میں روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ برداشت کرنے کی وجہ سے، صبر کرنے کی وجہ سے اور پسنے کی وجہ سے اس کے دل میں روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ روحانی طاقت اس کے اندر کے اخلاق بنتے ہیں، اس کے اندر کا ایمان بنتا ہے۔ لیکن جب وہ پھٹ جاتا ہے، برداشت نہیں کرتا، باتوں باتوں میں اکھڑ جاتا ہے، باتوں باتوں میں آستین چڑھا لیتا ہے، تو جس طرح بم پھٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پورے محلے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، پورا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، پورا مارکیٹ ختم ہو جاتا ہے۔ جب انسان پھٹتا ہے اس کا پورا خاندان پھٹ جاتا ہے، طلاقوں کی نوبتیں آ جاتی ہیں، میاں بیوی میں مار شروع ہو جاتی ہے، خاندان ٹوٹ جاتا ہے جب انسان اندر سے پھٹ جاتا ہے۔ سب سے بڑی چیز انسان سہے، برداشت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت تھی، کبھی آپ جذبات میں کبھی بولتے رہے تھے، اور ایک چیز بہت بڑی مدت کے بعد آتی ہے، برداشت کرنے کی صفت۔ یہ اچھے اخلاق ہے کہ انسان برداشت کرنے والا بنے۔ آپ نے معاذ بن جبل کو فرمایا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ کل قیامت کے میدان میں علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ آپ نے کہا معاذ میں آپ کو سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ؟ کہا نعم یا رسول اللہ، آپ ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح ایک بچے کو سمجھاتے ہیں زبان کو نکال کے، آپ نے اپنی زبان کو نکال کر کہا معاذ اس کو قابو میں رکھنا، یہ دین کا سب سے بڑا خلاصہ ہے، بڑی بڑی معاشروں کی آفتوں سے بچ جاؤ گے۔ آپ نے زبان کو نکال کے سمجھایا معاذ بن جبل کو، جن کی قبر اردن میں ہے، کتنے سال ہو گئے اللہ کے راستے میں پیارے ہوئے، آج تک اردن میں ان کی قبر سے خوشبو آتی ہے۔ کتنے بڑے صحابی کو میرے نبی سمجھا رہے ہیں معاذ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ تو عقبہ بن عامر کو فرمایا پہلی بات اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، نمبر 2 بات فرمایا کہ تم دنیا کے اندر بھی نجات چاہتے ہو اور آخرت کے اندر بھی نجات چاہتے ہو تو تمہارا کام یہ ہے جتنا ہو سکے گھر وقت گزارا کرو۔ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنا وقت اکثر گھروں میں گزارا کرو۔ مسجد سے نماز پڑھ کے آئے، کاروبار سے آئے، اپنا وقت گھر پر گزارا کرو، بازاروں کے عادی مت بنو۔ زبان سے کسی کو تانا لگ جاتا ہے، زبان سے کسی کی غیبت ہو جاتی ہے، زبان سے کسی کا عیب نکل جاتا ہے، جو ہمارے نامہ اعمال میں ایک انگاروں کے شعلوں کی طرح جمع ہو رہا ہے، اور انسان کو پتہ نہیں ہوتا، اور انسان زبان سے ماں کو بھی ڈنک پہنچاتا ہے۔ جب انسان اندر سے بگڑ جاتا ہے تو مال کی بنیاد پر
کوڑی کی بنیاد پر ماں کو مارتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب بڑے امام بنے، جب رات کا وقت ہوتا تھا اپنی بوڑھی اماں کے پیروں کو چاٹتے تھے اور اپنی بوڑھی اماں کے پیروں کو چومتے تھے، تو بوڑھی ماں کہتی بیٹا تو تو عرب کا امام ہے اور تو تو عجم کا امام ہے، تو میرے پیروں کو چاٹتا ہے؟ کہ ماں میں تمہارے پیروں کو نہیں چاٹتا، میں تو جنت کی نعمتوں کو چاٹ رہا ہوں، جنت کی نعمتوں کو چاٹ رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، کاش میری ماں ہوتی۔ میرے نبی فرماتے ہیں ماں اگر تمہیں تھوک بھی دے تو تم ماں کے سامنے مت تھوکو، اگر ماں تم کو گالی بھی بولے تو ماں کے سامنے اف بھی مت کرو، ولا تقل لهما اف ولا تنہرهما، تیری ساری نیکیاں سلب ہو جاوے گی۔ علماء نے لکھا ہے ہر گناہ کا عذاب اللہ آخرت میں دے گا، لیکن اگر تو نے ماں کو تکلیف پہنچائی ہے اللہ تجھے دنیا میں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اپنی ماں کو اف بھی مت کہو، جھڑکنا تو نمبر 2 کی بات ہے۔ حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ اگر اس سے نیچے بھی کوئی لفظ ہوتا تو اللہ یہ فرماتے ولا تقل لهما اف۔ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، کاش میری ماں ہوتی اور عشاء کی نماز کا وقت ہوتا اور میں عشاء کی نماز پڑھاتا، میرے صحابہ کا مجمع ہوتا اور میری ماں دروازے پر آ کر آواز دیتی یا محمد قطعت صلاتی وقلت لبیک یا اماں، میں اپنی نماز کو توڑتا اور کہتا ماں تو کیا کہنا چاہتی ہے۔ آپ نے ماں کا مقام بتایا کہ ماں کیا چیز ہوتی ہے، تو انسان کی جب زبان خراب ہو جاتی ہے تو بھائی کو بھی نہیں بخشتا، ماں کو بھی نہیں بخشتا، بیوی کو بھی نہیں بخشتا، اپنی بہن کو بھی نہیں بخشتا، انسان ہر ایک کو ڈنگ بن جاتا، ڈنگ مانا شروع کر لیتا ہے اور معاشرے کا سب سے بدترین فرد وہ انسان بن جاتا ہے۔ اگرچہ وہ اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے میں نیک ہوں، لیکن معاشرہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اس کی کوئی عزت نہیں کرتا، لوگوں کے دلوں سے اللہ اس کی محبت کو ختم کر لیتا ہے۔ آپ نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو دجانہ 1,24,000 صحابہ کرام میں صرف 200 صحابہ ایسے ہیں، 200 صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک رہے۔ باقی کوئی بدر میں شہید ہو گیا، کوئی احد میں شہید ہو گیا، کوئی خندق میں شہید ہو گیا۔ 200 صحابہ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بدر سے لے کر فتح مکہ تک بلکہ حجۃ الوداع تک شریک رہے۔ ان میں ایک ابو دجانہ ہے، میں ان کی تھوڑی تعریف بتا کر ان کے اندر کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ آپ نے کہا اس تلوار کو کون لے گا؟ سارے صحابہ کھڑے ہو گئے، نعم یا رسول اللہ ہم لیں گے۔ آپ نے کہا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ تو سارے کے سارے بیٹھ گئے۔ عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، زبیر بن عوام کھڑے ہوئے اور ابو دجانہ کھڑے ہوئے۔ آپ نے اپنی تلوار زبیر بن عوام کو نہیں دی، آپ کے رشتہ دار ہیں۔ عمر بن خطاب کو نہیں دی، وہ آپ کے رشتہ دار ہیں۔ آپ نے تلوار ابو دجانہ کو دی، ابو دجانہ کو دی۔ زبیر بن عوام فرماتے ہیں میرے دل میں بات پیدا ہوئی، میں اتنا بڑا سپہ سالار بھی ہو، اللہ کے نبی کا رشتہ دار بھی ہو، اللہ کے نبی کا خفیزاد بیٹا بھی ہو، لیکن آپ نے مجھے تلوار نہیں دی، ابو دجانہ کو دی۔ میں دیکھتا ہوں ابو دجانہ تلوار کا حق کیسے ادا کرتے ہیں۔ احد کے موقع پر 3,000 مشرکین مکہ ہیں۔ ابو دجانہ تلوار کو لے کر ہاتھ میں نکلے اور یہ شعر پڑھ رہے ہیں، انا الذی عاہدنی من خلیلی، میں وہ سپہ سالار ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ تلوار کا حق ادا کرنا ہے۔ جب تلوار کو لے کر نکلے 3,000 کا لشکر کو پیچھے کر دیا، سامنے دیکھا تو قریش مکہ کی عورتیں اپنے شوہروں کو جہاد کی ترغیب دے رہی تھی، مسلمانوں کی قتل کی ترغیب دے رہی تھی۔ ہندا بھی تھی، ابو سفیان کی عورت بھی تھی اور وہ شعر پڑھ رہی تھی، نحن بنات الطارق نمشی علی النمارق، ہم تو موتیوں کی بیٹیاں ہیں اور ہم تو قالینوں پر چلنے والی ہیں، اور ہمارے بالوں کے مانگ میں ہم ریشم بھرتی ہیں، اور ہمارا چلنے کا انداز ایک نخرے کی طرح ہمارا چلنے کا انداز ہے، اور ہماری بالوں کی مانگ میں ریشم بھرا ہوا ہے، اور ہمارے سر کے دو پٹوں پر قیمتی پھول لگے ہوئے ہیں۔ اگر تم نے مسلمانوں کو گرا دیا تو ہم تم سے معانقہ کریں گے، ہم تم سے گلے لگائیں گے، اگر تم نے حملے کے اندر ناکام ہو گئے اور پیچھے پڑ گئے ہم تم کو ذلیل کریں گے۔ ابو دجانہ رضی اللہ جب تلوار لے کر وہاں پہنچے، ساری عورتیں وہاں سے بھاگ گئی۔ ہندا نے بھاگنے کا ارادہ کیا، ابو دجانہ تلوار اس کی مانگ پر رکھ لی،
یہاں زبیر بن عوام فرمان میں دیکھتا ہوئے کیا کرتے ہیں تو یوں کر کے پھر اٹھانی. زبیر نے کہا چلاؤ کہ نہ 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 یہ اللہ کے نبی کی تلوار ہے, میں کمزور عورت پر وار کر کے اس تلوار کو بدنام کرنا نہیں چاہتا ہوں. یہ تو میرے نبی کی تلوار کے حق ادا کرنے کا مطلب ہے, ایک چھوٹی سی مخلوق پر وار کر کے اس تلوار کو داغدار بنا نہیں چاہتا. پھر یوں کر کے واپس پلٹے تو ایک قریشی بہادر, اس کا بدن ہاتھی جیسا 6 فٹ لمبا ہاتھی پر سوار ہے, اس سے مقابلہ ہوا. زبیر بن عوام فرماتے میں نے دیکھا ابو دجانہ اگر اس سے مقابلہ کرے اور اس کو گرا دے تو میں دل سے مانوں کہ تلوار کا حق ادا ہوا ہے. اچانک جب دونوں کی مڑ بھیڑ ہوئی تو سارے سپہ سالار، حالانکہ جنگ چالو تھی، سارے سپہ سالار کھڑے ہو گئے، سب نے جنگ کو روک لی، دیکھ رہے کیا ہوتا ہے، کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، لیکن دونوں میں سے کوئی زیر ہونے کے لیے تیار نہیں. وہ خطرناک ہے. ابو دجانہ ظاہر میں کمزور دکھ رہے تھے، ان کے اوپر ایک زرہ تھی، اس نے 2 زرہ پہنی ہوئی تھی. اچانک قریش مکہ کے سپہ سالار نے ابو دجانہ پر وار کیا، کندھے پر ابو دجانہ کی زرہ ٹوٹ گئی اور یہاں ان کو زخم لگا. اسی وقت میں ابو دجانہ نے بھوکے شیر کی طرح اس پر حملہ کیا، اس کی 2 زرہ کے ٹکڑے ہو گئے اور یوں کر کے اس کے بدن کے 2 ٹکڑے کر لیے. پھر اترے اپنے گھوڑے سے اور ٹوپی کو یوں کر کے کہا، جانتے ہو میں ابو دجانہ ہوں، جانتے ہو میں ابو دجانہ ہوں. یمامہ کی جنگ میں 1 لاکھ عیسائی ہیں، مسلمان 13,000 ہیں، وہ 1,10,000 ہیں. 3 ٹکڑیاں بنائی، داہنی طرف مہاجرین ہیں، بائیں طرف انصار ہیں، بیچ میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہے. داہنی طرف کے سردار مہاجرین کے جن کے ہاتھ میں جھنڈا زید بن خطاب حضرت عمر کے بھائی ہیں، اور بائیں طرف جن کے ہاتھ میں جھنڈا ہے سعد بن قیس بن شماس ہے. جنگ شروع ہو گئی، مہاجرین کے قدم پہلے ہی ہلنے میں مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے اور زید بن خطاب شہید ہو گئے. ان کا جھنڈا سالم مولا حذیفہ نے اٹھایا، وہ عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے، وہ بھی شہید ہو گئے. تو مہاجرین نے میدان چھوڑ دیا. خالد بن ولید پریشان اب کیا کریں، تو خالد بن ولید نے آواز لگائی، کہاں ہے برا بن مالک. میرے نبی کے کچھ صحابہ کرام ایسے تھے، میرے نبی نے فرمایا اگر وہ اللہ پر کسی بات پر قسم کھا لے اللہ ان کی قسم کو پورا کر لے. ان میں بارہ ابن مالک تھے کہ بارہ آج تم کو قسم کھانی پڑے گی. مہاجرین نے میدان چھوڑ دیا ہے، یعنی مسلمان شکست پر آ چکے ہیں. تو بارہ بن مالک نے کہا یا خالد اخلصنا، ہم انصار کو الگ کر دو. پھر وہ ایک ٹیلے پر چڑھے، برا بن مالک اور کہ یا معشر انصار، یہ انصار کی جماعت تم میرے پاس آ جاؤ. 3,000 انصار کا مجمع بکھرا ہوا لڑ رہا تھا. کہ الیہ تم میری طرف آ جاؤ. جب پورا انصار کا مجمع جب ان کی طرف آ گیا تو انہوں نے فرمایا کہ انصار کی جماعت اما المدینۃ فلا مدینۃ لنا، آج مدینہ جانے کی باتیں نکال دو، ہمیں دوبارہ مدینہ نہیں جانا ہے. اپنی زرہ کو توڑ دو، تلواروں کی نیام کو توڑ دو اور آگے بڑھو، آج ہمیں اللہ کے راستے میں شہید ہونا ہے. تو 5 شہ سوار باہر نکلے. 3,000 میں سے ایک عباد ابن بشر، برا ابن مالک، سعد ابن قیس ابن شماس اور کعب ابن عجرہ اور ابو دجانہ، یہ 5 انسان باہر نکلے اور 5 انسان 3,000 کو گائیڈ کر کے جو میدان میں قدم رکھا ہے 1,10,000 کے مجمع کو پیچھے کر دیا اور وہ قلعے میں چھپنے پر مجبور ہو گئے. جب ان کو قلعے میں چھپانے جا رہے تھے ان کے پیچھے اس میں ابو دجانہ شہید ہو گئے، سعد بن قیس بن شماس شہید ہو گئے اور کعب ابن عجرہ بھی شہید ہو گئے. صرف 2 بچے، عباد ابن بشر اور برا ابن مالک. یہ دونوں نے کہا کہ ہمیں اٹھاؤ نیزوں سے اور ہمیں ڈھال پر اٹھا کر ہمیں دیوار میں پھینک دو. جب ان کو دیوار کے جب پھینکا گیا تو دیوار پر چمٹ گئے تاکہ اندر جا کر دروازہ کھول دے. کعب ابن عجرہ کا ہاتھ کٹ گیا اور وہی بیٹھ گئے. اور انس بن مالک کے بھائی برا بن مالک چلتے زخم کھاتے جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے خالد بن ولید کھڑے تھے. خالد بن ولید اندر آ گئے، پورا لشکر مسلمانوں کا. وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کونے میں کھڑے تھے اور یمامہ میں مسیلمہ قذاب جسے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کو قتل کرنا مقصود تھا. وحشی نے کہا آج مسیلمہ قذاب میرے ساتھ میں ہے، آج میں نے اس کو قتل کر دیا تو میرے حمزہ کا جو داغ مجھ پر لگا ہوا ہے میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. ابھی یہ قتل کرنے کا منصوبہ سوچ ہی رہے تھے.
سامنے محمد ابن مسلمہ ملے کہ تم کیوں آئے ہو؟ کہ مجھے اس کو ختم کرنا ہے، اس نے اللہ کی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اب یہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے، ایک عورت آئی اور ٹیرے پر کھڑے ہو کر کہتی ہے محمد ابن مسلمہ اللہ کی قسم میں تلوار کو لے کر آئی ہوں، مجھے اس کو کاٹنا ہے، اسے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ لیکن وحشی دل میں بات چھان چکے تھے، برسوں کا زخم احد کا بھرا ہوا تھا، امیر حمزہ کو شہید کر کے وہی برچہ ان کے ہاتھ میں تھا، انہیں دور سے برچہ پھینکا، محمد ابن مسلمہ کی تلوار چمکنے لگی، جیسے انہوں نے برچہ پھینکا سیدھا مسلمہ کے پیڑ میں کا وہی گر گیا۔ تمہیں یمامہ کا کچھ قصہ بتایا، اصل میں آپ کو ابو دجانہ کی بات بتا۔ ابو دجانہ فرماتے ہیں، ابو دجانہ بدری صحابی بدری فرماتے ہیں مجھے اس عمل پر، اپنے ایک عمل پر مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ میری مغفرت کر دے گا، اللہ میری بخشش کر دے گا۔ بدری نہیں، جبرائیل نے پوچھا اللہ کے نبی بدر والوں کی کیا فضیلت ہے، آپ کیا کون صحابہ افضل ہے؟ آپ نے کہا بدری افضل ہے، بدری۔ اور میرے نبی نے کہا بدر والوں کو، کہا اے بدر والوں آج تم جو بھی کرو اللہ تم کو معاف کر دے گا۔ کیا مجھے اس عمل پر بھی نہیں مغفرت کی امید؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر 14 صحابہ کا مجمع تھا، اللہ نے آیت اتاری لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ 14 صحابہ سے راضی ہو چکا کہ اس عمل پر بھی مجھے امید نہیں ہے، اور میں صحابی ہوں، صحابی، اور اللہ کا حکم ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، تو صحابی بھی ہو، بدری بھی ہو، خندق کے اندر بھی موجود تھا، صلح حدیبیہ کے اندر بھی موجود تھا، لیکن ارجع عندی من عملی، مجھے اپنے ایک عمل پر امید ہے کہ اللہ پاک میری بخشش کر دے گا۔ کون سا عمل ہوگا وہ؟ اتنے بڑے صحابی فرماتے ہیں کون سا عمل ہوگا؟ تو کہ ما آذیت احدا بلسانی، میں نے اپنی زندگی میں کسی کو زبان سے تکلیف نہیں پہنچائی، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ ما آذیت احدا بلسانی، میں نے پرندوں کو نہیں، درندوں کو نہیں، میں نے چیونٹی کو بھی نہیں، انسان کو نمبر 2 کی بات ہے، میں نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ آج میری 63 سال کی عمر ہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اس عمل پر اللہ میری مغفرت کر دے گا۔ بھائی زبان کا بول کتنا خطرناک ہوتا ہے، اور زبان کا بول بھائی کتنا میٹھا ہوتا ہے۔ بھائی محبت کے ساتھ رہنا سیکھو، محبت کے ساتھ رہنا سیکھو۔ شب قدر کی رات میں انسان کی مغفرت نہیں ہوتی، شب قدر کی رات دو انسان آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم شب قدر کی تعین کی خبر لے کر آئے ہیں، دونوں کا جھگڑا دیکھا، دونوں کے جھگڑے میں آپ الجھ گئے، شب قدر کی تعین اللہ نے آپ کے پاس سے اٹھا لی۔ یہ جھگڑا کتنی خطرناک چیز ہے جو شب قدر کی تعین کو اٹھا لے گئے۔ بھائی کبھی جھگڑا مت کرو، اللہ کے واسطے معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ ہم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کریں گے، اللہ آخرت میں ہماری غلطیوں کو معاف کرے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، قطع رحمی ہمارے گھر میں رہو۔ ابھی قریب شب قدر کی رات آ رہی ہے، اور شب قدر کی رات میں 4 انسانوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ قطع رحمی کرنے والا اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو پورے رمضان کا، لیکن ماں سے نہیں بولتا، بھائی سے نہیں بولتا، معاف کرنا۔ میں حدیث کی روشنی میں آپ کو بات کرتا ہوں، شب قدر جیسی رات اس انسان کی مغفرت نہیں ہوتی جو قطع رحمی کرنے والا ہو، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا ہو، اور شراب پینے والا ہو، اور نمبر 4 جس کے دل میں ڈا ہو، جس کے دل میں کینہ جیسی بیماری ہو، کسی کے بارے میں اگرچہ اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے، لیکن کسی کے بارے میں اس کے دل میں کینہ ہے، حسد ہے، اس انسان کی بھی شب قدر کی رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اسے میرے بھائیو دلوں کی صفائی پر تو جنت کی بشارت ہے۔ اپنے آنکھوں میں حیا کا کاجل لگاؤ، اور اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو، اور اپنے چہرے کو حضور والا چہرہ بناؤ، اور اپنے لباس کو حضور والا لباس بناؤ۔ اپنے ہاتھوں میں اللہ کے عشق کی ہتھکڑیاں ڈالو، اور اپنے پیروں میں اللہ کی محبت کی بیڑیاں ڈالو، اور اپنے گلے میں اللہ کی اطاعت کا گلوبند ڈالو، اور اپنے ماتھے پہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے سجدے کا جوبر سجاؤ۔ پھر دیکھو تم کیسے اللہ کے پیارے لگو گے۔ اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا، نبی بھی ہم سے محبت کرے گا۔ بھائیو ہمارا حال تو ایسا ہو چکا ہے، چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا گل تھا، جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جوز خار گلشن میں، بنا کا باغ رو رو، یہاں گنچا یہاں گل تھا۔ میرے اور آپ کی حالت چمن کے مالی کی طرح ہو چکی ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں چمن میں کیا ہو رہا ہے کہ چمن کے پتے بھی خشک ہو گئے، چمن کے پھل بھی کوئی چوری کر کے لے گیا، چمن کی پتیاں بھی خشک ہو گئی۔ مجھے اور
اور آپ کو یہ پتہ نہیں میرے خاندان میں کیا ہو رہا ہے، گھر گھر اینٹ بچ چکی ہے، گھر گھر اینٹیں ٹوٹ چکی ہیں، دیواروں میں سوراخ لگ چکے ہیں، ادھر ادھر کی بات نہ کر، بتا قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہم ہی تو امت کے رہبر ہیں، اپنے گھروں کو پاک بناؤ، اپنے دلوں کو پاک بناؤ، گھروں میں اطمینان رکھو، گھروں میں صبر سیکھو، سہنا سیکھو، غصے کو قابو میں کرنا سیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و فرمایا، جو انسان غصے کو برداشت کرے گا، بیوی کی غلطی کو معاف کرے گا، بھائی کی غلطی کو معاف کرے گا، ماں کی غلطی کو معاف کرے گا، بہن کی غلطی کو معاف کرے گا، اپنے بچے کی غلطی کو معاف کرے گا، اللہ آخرت میں اس کے بڑے بڑے گناہ ہونے کے باوجود اللہ پاک اس کو معاف کرے گا۔ اللہ ہم تمام کی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ مغفرت کا معاشرہ ہو رہا ہے، رمضان کے مہینے کی قدر کرے، والدین کی خدمت کرے، یہ اعمال ہے جس سے ہماری مغفرت ہوتی ہے۔ اللہ ان اعمال کے کرنے کے اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔